جی अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। जी आज का मौजू है कि साख को नुकसान पहुंचाया। साख को नुकसान पहुंचाने का सोचने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि साख होती क्या है। साख क्या चीज़ है। साख वो ह्योला होता है जो हमने अपने इर्द गिर्द बनाया होता है, जिसे हम अपनी शख्सियत कहते हैं, जिसे इंसानी तौर पे हम अपने आप को अपनी शख्सियत कहते हैं। इंसान अपनी शख्सियत जो दुनिया के सामने पेश करता है, दिखाता है, जो डिस्प्ले होता है। तो ये जो डिस्प्ले है, ये आपको आप देखेंगे कि जब भी हम किसी मॉल में या कहीं जाते हैं तो डिस्प्ले में हमेशा वो चीज़ें रखी जाती हैं जो उस दुकान का सबसे खूबसूरत मॉडल होता है ना, वो डिस्प्ले किया जाता है ताकि लोगों की अट्रैक्शन उस तरफ हो, लोगों की तवज्जो खींचे। तो यही साख है। ये क्यों किया जाता है? ये ऐसा ताकि मार्केटिंग के लिए, कि आप लोगों को दिखाया जाए कि हम ये हैं, जबकि अंदर अमूमन आप देखेंगे कि मार्केटिंग में भी माल अंदर का जो होता है वो डिफरेंट होता है। अमूमन लोगों को शिकायत हो जाती है, शिकायतें मौजूद होती हैं वहाँ पे, लेकिन डिस्प्ले चीज़ें जो होती हैं, इवन कि आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं तो सेम चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र आ रही होती हैं, वो अमूमन पैकेजेस में नहीं होती। तो सेम चीज़ ये भी है, यहाँ पे भी है। अगर कोई समझता है कि बहुत हैरान कौन है, तो मैं नहीं समझती। ये डिस्प्ले मार्केटिंग है, सिंपल। जो साख है ये मार्केटिंग है। ये अब तक की हर पूरी कोशिश ये थी कि ये मार्केटिंग हमारी जो डिस्प्ले में हमने मॉडल पेश किया है, ये एज द वे इट इज़ दुनिया देखे और उससे मुतासर हो के हमारी दुकान से माल खरीदती रहे। लेकिन हुआ क्या कि वो एक अरसे तक तो ये मार्केटिंग हमारी चलती रही, लेकिन उसके बाद खुदा ताला के फजलो करम से हमारे जो, मैं इसको किसी नबी के मुतरादिफ जो सोशल मीडिया का क़याम ज़हूर में आया, और उसने इनकी तमाम जो साख बनाई हुई थी, किसी इनकी ही नहीं, ओवरऑल किसी भी चीज़ की जो साख है, वो उसको तहस नहस करने में सबसे बड़ा कमाल अदा करने में सोशल मीडिया का किरदार है अब तक। क्योंकि जितनी भी लोगों ने डिस्प्ले रखे थे, उस डिस्प्ले को तार तार कर दिया गया। तमाम मार्केटिंग जितनी भी बिजनेस की है, चाहे वो दूसरे बिजनेस हो, चाहे मजहब के बिजनेस हो, चाहे अकीदों के बिजनेस हो, तमाम को तार तार करने में सोशल मीडिया का किरदार जो है सर फहरिस्त नज़र आता है। अब बात ये आती है, ये तो वो चीज़ थी कि सोशल मीडिया ने उन चीज़ें मौजूद थी, कोई नई चीज़ नहीं बनाई, चीज़ें वहाँ मौजूद थी। सिर्फ ये कि डिस्प्ले जो नज़र नहीं आ रहा था लोगों को सामने जो नज़र आ रहा था वो पीछे माल दूसरा था। तो ये सामने उनकी नज़र के दरमियान में जो पर्दा था वो गिराया सोशल मीडिया ने। लेकिन ये पर्दे से पहले यहाँ के आप देखें ये क्या अवामिल थे। अगर सोशल मीडिया ना भी होता तो ये ठहरने वाले अवामिल नहीं थे, क्योंकि ये ऐसे होता है कि किसी भी मुआशरे में ये तमाम अवामिल मौजूद हों जिनका मैं ज़िक्र अभी आगे करूँगी, तो उस मुआशरे में घुटन की फ़ज़ा क्रिएट होती है। घुटन जैसे होती है जिससे स्टीम क्रिएट करती है, कुकर के अंदर प्रेशर जिस तरह क्रिएट कर रही होती है ना, तो वो सोसाइटी एक कुकर की मानिंद होती है, अंदर प्रेशर क्रिएट होता रहता है और एक टाइम आता है वो भाप की मानिंद सीटियाँ देने लगती है, और या तो वो सीटियाँ आपको उसकी भाप रिलीज़ करनी पड़ेगी, और या फिर वो फट जाएगा कुकर। ये दो दो ही इसके अंजाम होते हैं हमेशा। तो ये स्टीम किन चीज़ों से बनती है? जो भी चीज़ें आपकी इंसानी ज़िंदगी को जो है वो में का पीस बर्बाद करें, का सुकून बर्बाद करें, या आपके हकूक़ के ऊपर जो है वो गसब हकूक़ के ऊपर नाक बन के बैठ जाएं, हकूक़ गज़ब करें, बुनियादी हकूक़। क्योंकि इंसान को भले बुनियादी हकूक़ से मुकम्मल तौर पे आशनाई हो या ना हो, लेकिन उसके हसूल के लिए या उसके लिए वो एक फ़ितरी तौर पे वो जज़्बा रखता है कि उसकी ये स्पेस है, उसके अंदर जो है उसको वो तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए, और जो वो नहीं मिलती तो वो उसके अंदर जो है वो एक किस्म का एग्रेशन क्रिएट करती हैं। तो हमारे यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे बचपन से हमें जो चीज़ें देखी गई, हम अमूमन इस मुआशरे की बात करते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप इधर ही क्यों करती हैं, आप हिंदुओं पे क्यों नहीं करती हैं, आप यहूदियों पे क्यों नहीं करती, ईसाइयों पे क्यों नहीं करती हैं, बाकी अकायद पे क्यों नहीं करती। तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल होता है कि आपके हाथ में अगर झाड़ू होगा तो आप सफाई किसकी करेंगे? पहले अपने घर की, या हमसायों की, या मोहल्ले की, या शहर की?
ہر عقل مند انسان یا سمجھدار انسان پہلے اپنی جگہ صاف کرتا ہے، پھر بات کرتا ہے محلے کی یا آگے ہمسایوں کی یا ہم جب اپنا گھر ہی غلاظت سے اٹا ہو، آپ کو کیا فرصت ملے گی ہمسایوں پہ بات کرنے کی؟ تو ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اگر اس وقت جھاڑو ہے، یا ہمیں سوشل میڈیا کا نما جھاڑو ملا ہے، یا ہمیں یہ طاقت ملی ہے، تو ہم پہلے صفائی وہاں کی کریں گے جس غلاظت میں ہم تھے، جو ہم نے دیکھی، جو ہم نے تاکہ ہم صاف ہوں گے تو ہم دوسروں پہ بات کرنے کے اہل ہوں گے۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ آپ وہ حقوق کیا ہیں؟ آپ کو بنیادی سطح پہ دیکھیں کہ جو ڈسپلے سے ہٹ کے جو دکھایا جاتا ہے آج تک جماعت کا پیسفل ڈسپلے، وہ ایک بھرم ہے۔ وہ ان لوگوں نے ریوڑ کی مانند ان کو جس طرح ایک آپ نے کیا ہوتا ہے نا، ان جانوروں کے، بھیڑوں کے ریوڑ کے ارد گرد آپ نے اس کے ارد گرد وہی طور طریقوں سے ایک چرواہے کو کھڑا کیا ہوا ہے، جو ڈنڈا پکڑ کے اس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے کہ بھیڑیں اپنے ریوڑ کے اندر رہیں، اور بعض کتے چھوڑے ہوتے ہیں جو بھونک بھونک کے ان کی اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں۔ ایگزیکٹ ہو بہو یہی نقشہ جماعت احمدیہ کا انٹرنل ہے، اگر آپ اندر سے دیکھیں، کیونکہ ہم سب اس ریوڑ کا حصہ تھے، جو ذرا سی بھیڑوں کے اندر سے دوسرا منہ ادھر کو کرنے لگتی تھی، اس پہ کتے بھونکنے لگ جاتے تھے، وہ جو انہی کے چھوڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ کتے چاہے وہ ان کے جماعت کے وہ عہدے نظام میں جماعت کے اندر قائم وہ تمام سلسلے ہوں جن کو ہم تعزیر کہتے ہیں، اخراج کہتے ہیں، دھمکیاں کہتے ہیں، یا پھر آپ رحمی رشتے ہوں، یہ تمام کے تمام انہی کتوں کے مترادف بن جاتے ہیں، جو ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی منہ ادھر ادھر نہ کرے۔ اب ہم لوگوں نے کیونکہ یہ تمام مسائل سے گزرے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے نظام میں عورت کی کیا اوقات ہے۔ میں بحیثیت عورت اس لیے بات کرتی ہوں کہ میں عورت ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری حیثیت ایک انسان کی طرح مکمل طور پہ مرد کے ہم پلہ ہے، کہیں سے کم نہ کہیں سے زیادہ۔ سمپل بات اتنی ہے۔ مجھے وہ حق نہیں چاہیے کہ جو میں کہوں کہ مجھے کوئی، تم کہو کہ ماں بنا کے تمہارے قدموں تلے جنت بناتے ہیں تمہیں پوجنا نہیں، مجھے پجاری نہیں چاہیے، مجھے قدموں تلے جنت نہیں چاہیے، مجھے زندگی میں سکون چاہیے۔ دے سکتے ہو تو دو، ورنہ یہ مت کو بھاشن دو مجھے کہ تم نے مجھے جنت دی، اپنی جنت اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ، مجھے ایسی جنت سے کوئی سروکار نہیں جو میری زندگی جہنم میں بنا کے مجھے ملے۔ جب آپ نے زندگیاں جہنم بنائی ہوں تو اس جنت کو میں نے چاٹنا ہے؟ میں نے کیا کہاں لے جانا ہے؟ میری زندگی تو جینے کو مجھے ملی نہیں، میں جنت اپنے پاس رکھو بھئی، ہمیں جینے کو دو، ہمیں سانس دو۔ یہاں پہ وہ تصور ہے کہ آپ نے عورت کو مکمل طور پہ کاٹ کے رکھ دیا ہے اس کی زندگی کے ہر حصے سے، اتنی بری طرح کہ آپ نے نظام میں جتنا کہا لجنا بنا دی ہم نے، لجنا کا نظام، آپ لجنا کے نظام پہ ڈال دیں، نظر ڈال دیں، کیا نظام ہے لجنا کا؟ وہی کہ ایک اوپر کالی بھیڑ بنا دی ہے جو برقع پہن کے دن رات آپ کو بھاشن دیتی ہے، اس کے نیچے دوسری کالی بھیڑیں ہیں جو ان کے عہدیدار کہلاتی ہیں صدر کی، اور اس کے بعد وہ تمام دن ان کو یہی بتاتی رہتی ہیں تربیت 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 تربیت، اپنی تربیت بچوں کی تربیت، اپنی تربیت بچوں کی تربیت، بس اس کے علاوہ اس کا جماعت احمدیہ میں کوئی رول نہیں ہے۔ اب یہی عورت جو تربیت تربیت سن کے بڑی ہوتی ہے بچپن سے لے کر، تو اس نے اور کوئی لفظ سنا ہی نہیں سوائے تربیت کے، اور اسی کی جاتی ہے ہر طرف سے تربیت، لیکن جب اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جاتی ہے مورے اما، تو اس کو اتنی بری طرح جو ہے اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اس پہ زور ڈالا جاتا ہے کہ چاہے وہ قصوروار مرد ہو جو کہ عموماً ہوتے ہیں، ان کو کبھی مرد کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ عورت کے اوپر پورا پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہی نیچے لگے اور مرد کی بات مانے، اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے معاشرتی سطح پہ، اس کو جماعتی سطح پہ اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس کو اس کے رشتوں سے کاٹ دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو گھر ہے وہ بنایا جائے، وہ گھر بچا لیا جائے، وہ گھر بنا لیا جائے۔ کیا ایسے کبھی گھر بنتے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ اب عورت کے سے ہٹیں، اب بچوں کے لیول پہ آ جائیں۔ بچوں کے ساتھ کون سا سلوک ہے؟ جس قدر پریشر بچوں پہ ڈیولپ جماعت احمدیہ کرتی ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے نفسیاتی سطح پہ۔ نفسیاتی سطحوں پہ بچوں کو اتنے پریشر میں رکھنا ان کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو یہاں پہ جا بجا نظر آتی ہیں، جس کی ریسنٹ مثال ایک دیکھ لیں آپ
کہ یہ جو ابھی مربی لقمان ہے جن کے اوپر یہ ابھی ربا میں یہ کیا سوری ٹو سے میں نے ربا کہہ دیا، یہ پیس ویلیج کا مربی تھا، وہ کیوں آپ ہم سب کو وہ مجرم نظر آتا ہے؟ میں یہاں پہ جرم کی کوئی بھی دلیل نہیں دے رہی کہ وہ مجرم نہیں ہے یا جرم کم ہے یا جرم کی نوعیت پہ بات نہیں کر رہی، میں بحیثیت انسان آپ کو دوسرا سین دکھاؤں گی۔ ایک مربی جو یہاں پیدا ہوتا ہے کینیڈا میں تعلیم حاصل کرتا ہے جامعہ کی، اور کینیڈا میں ہی وہ تربیت کے وہ مربی تعینات بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اٹھ کے پورنوگرافی میں یہ وہ جو چائلڈ جو ابیوز چائلڈ سیکس میں وہ کیوں ایسی بلیک میلنگ اور ویڈیوز بناتا ہے، اور کہ اس کو ایف بی آئی کو شامل ہونا پڑے اور باقاعدہ سرچ کے ذریعے اس کے گھر میں چھاپے مارنے پڑے، اور انڈر کور کو شامل کر کے تو وہ اس کو فائنڈ آؤٹ کرے، اس کا پورا کیس جو ہے وہ ایکسپلور کریں اور اس کو مجرم ثابت کریں اتنے بڑے لیول پہ؟ کیوں؟ یہ معمولی بات ہرگز نہیں تھی آپ لوگوں کے لیے یا عام دنیا کے لیے، یہ صرف ایک جرم ہے، یہ صرف ایک دنیا کے لیے ڈسپلے میں ایک وہ جرم ہے جس کی مذمت فرض ہے سب کا، بالکل ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ دوسرا رخ دیکھیے، وہ مجرم کیوں بنا؟ کیا ماں کے پیٹ سے وہ جرم لے کے نکلا تھا؟ کیا ماں نے اس کی تربیت مجرم کی تھی؟ یا کیا یہ جرم جو ہے وہ پیدائشی طور پہ لے کے آیا تھا جرم کی تربیت؟ کس نے اس کو جو مجرم بنایا؟ مجرم ہمیشہ انسان کو سوسائٹی بناتی ہے، آپ کے گرد و نواح بناتے ہیں، تو ہم اپنے گرد و نواح کی اپنی سوسائٹی جو ہے اس کو ہم کب سزا دیں گے؟ اس کی ہم کب اس پہ بات کریں گے جو مجرم کریٹ کر رہی ہے آپ کے اندر؟ وہ بھی اس معاشرے میں، عام دنیاوی معاشروں میں اگر مجرم بنے تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن ان معاشروں میں بنے جہاں پہ جو دنیا کے جو ہے تربیت کا رکھتے ہیں، تو وہاں پہ یہ باتیں مناسب نہیں لگتی، وہاں پہ ان کو آپریشن کیا جانا چاہیے جس طرح ایف بی آئی نے آپریشن کیا تھا، وہاں پہ انٹرنل سسٹم کو بھی آپریشن کیا جانا بنتا ہے۔